یہ اصل میں جناب اسپیکر دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ سارا ایوان دکھی دل کے ساتھ بیٹھا ہے، پاکستان کے کروڑوں عوام دکھی دل کے ساتھ ہیں، دنیا میں بسنے والے اربوں مسلمان ان کے دل انتہائی دکھی ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ عید کے روز سویڈن کی پولیس اس خبیث کو یہ اجازت دے کہ وہ آ کے قرآن کی بے حرمتی کی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ اس معاشرے میں پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں اور اپنی سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت دے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ایوان سویڈن کی حکومت کی پولیس کی اس حرکت کی بھرپور مذمت کرے اور پوری دنیا کو بتائے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اپنی تمام متاع جانیں وہ قربان کر دیتے ہیں قرآن کریم کی حرمت کے اوپر، نبی کریم کی حرمت کے اوپر، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آج اگر یہاں پر احتجاجی ریلیاں ہو رہی ہیں اور اگر تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا قطعاً مقصد یہی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں یا ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ احتجاجی ریلیاں جو نکال رہے ہیں، جس کے لیے میں آج آپ کی توسط سے میں پورے پاکستان کے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا کہ کل جمعہ ہے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پورے ملک میں یکجہتی کا اظہار کریں، سب اکٹھے ہو کر، تمام جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، زندگی کے ہر حصے کے لوگ ہیں، طبقے کے جو لوگ ہیں، مل کر کل بھرپور احتجاجی ریلیاں نکالیں پاکستان کے طول و عرض میں، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ ناقابل برداشت، یہ مذموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان میں میرے تمام ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں نے اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ بدبخت ذہن یہ اللہ تعالیٰ کی اس انتہائی پاک کلام کو جلا کر یہ ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں عیسائی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خباثت کو، اس خبیث شخص کی خباثت کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم تمام سیاسی اور قانونی جو چارہ جوئی ہم کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین فورم وہ ہے OIC، اور میں شکر گزار ہوں OIC کا، انہوں نے اجلاس بلایا اور بھرپور اس میں نہ صرف مذمتی انہوں نے قرارداد پاس کی بلکہ اقدامات اٹھانے کے لیے بھی تجاویز کا وہاں پر ذکر ہوا۔ میں سعودی عرب کا ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام اسلامی ممالک کا، ہم ان کے تمام ان اقدامات میں پوری طرح شریک ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کو جناب اسپیکر اس کے اوپر بھرپور آواز بلند کرنی ہوگی، اور دنیا کے ہر کونے میں جا کر ہمیں بلند آواز کے ساتھ اور ایک آواز کے ساتھ ہمیں نہ صرف اس کی بھرپور مذمت کرنی ہے
بلکہ بتانا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کسی نے کبھی حرکت کی تو پھر وہ ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔ آج یہاں پہ مجھے کہا گیا کہ اجلاس ہو رہا ہے اور سویڈن کی حکومت نے بھی اب مذمت کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مذمت کی یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا؟ اصل بات یہ ہے، اگر ان کو بعد میں اس کا خیال آ گیا اور اٹس اے سیکنڈ تھاٹ تو چلو اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جناب اسپیکر، جس کے لیے سویڈن کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ ابھی جب یہ تقاریر ہو رہی ہوں، مذمتی تقاریر، اس کو جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر ایک